بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غار کے دہانے سے اندر داخل ہونا ایسے تھا جیسے زندگی کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ باہر سے آنے والی گولیوں کی سرسراہٹیں اب دشمن کے سائے لگ رہی تھی۔ وہ اندھیرا ہمیں نہیں نکل رہا تھا بلکہ گھٹن میں بدل رہا تھا۔ کچھ قدم اندر جاتے ہی شور ختم ہو گیا اور صرف سناٹے کی چیخ باقی رہ گئی۔ میں نے ٹارچ کی مدھم روشنی نکالی، وہ سامنے پتھروں کی دیواروں پر بکھر گئی۔ ہوا میں سڑے ہوئے پتوں اور کسی قدیم جانور کی ہڈیوں کی بدبو رچی ہوئی تھی۔ نمی کی وجہ سے ہر شے زہریلی اور چکنی لگ رہی تھی۔ غار کی دیواروں پر کھدی ہوئی خراشیں صرف نشان نہیں تھے بلکہ مایوسی کی داستانیں سنا رہے تھے۔ عارف کا سانس تیز چل رہا تھا۔ اس نے میری طرف جھک کر کہا، آواز نہیں، یہاں ایک سرگوشی بھی قوم میں بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی گدھا قریب آیا تو ہمیں چھپنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، خبر ملے گی۔ بلال آگے ایک جلے ہوئے کٹورے کی طرح تیز چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین کانپ رہی تھی۔ میں اس کے کندھوں کو گھور رہا تھا۔ وہ اتنا تیزی سے کیوں چل رہا تھا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ ہم جلدی سے پھنس جائیں؟ سلیم نے اس بار میرے کان کے قریب آ کر سانس روکے سرگوشی کی۔ اس آدمی کے قدموں میں عجلت نہیں، فرار ہے۔ دیکھیں، اس کی گردن پر پسینے کے قطرے ہیں۔ غار میں اتنی گٹھن نہیں ہے کہ اتنا پسینہ آئے۔ یہ آدمی ہمیں بیچ رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنی پستول کے دستے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ غداری کا خوف ہر اندھیرے کونے سے زیادہ خطرناک تھا۔ راستہ واقعی ایک بھول بھلیا تھا۔ کبھی ہمیں پانی میں ریگنا پڑتا، کبھی بخروتی چٹانوں کے درمیان سے بل کھا کر گزرنا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ بھاری تھی وہ تھی شک کا بوجھ، جس نے ہمارے جسموں کو گرا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھنونی چٹان کے پاس رکے۔ اوپر پتھر میں ایک شگاف تھا جس سے روشنی کی پہلی کرن اندر آ رہی تھی۔ بلال مڑا اور اس کے چہرے پر پہلی بار گہرا اطمینان تھا۔ وہ اطمینان نہیں، فتح کی جلدت تھی۔ اس نے کہا، ہم پہنچ گئے۔ یہ رہا خفیہ راستہ، صرف 20 منٹ کی چڑھائی۔ عارف نے اس کے چہرے پر ٹارچ ڈالی۔ اتنا مطمئن کیوں ہو؟ اگر یہ راستہ دشمن نے بچھا رکھا ہو تو؟ بلال نے جھنجھلاہٹ میں کہا، میری جان کی قسم، میں کئی بار یہاں سے گزرا ہوں۔ بھروسہ کرو ورنہ یہیں سڑتے رہو گے۔ دشمن کے جنونی نعرے اور گولیاں چلنے کی آواز غار کی گہرائی سے اب تیز لہروں کی طرح گونجنے لگی۔ وقت ختم ہو چکا تھا۔ ہم اس تنگ اور پھسلن بھرے شگاف کی طرف چڑھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری قوم کا مقدر اس غدار کے ہاتھوں میں ہے۔ جب ہم سوراخ کے عین قریب پہنچے، جہاں سے باہر نکلنا بس ہاتھ بڑھانے کا کام تھا، بلال نے ایک بے رحم آہٹ کے ساتھ رک کر اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھا دیا۔ دستاویزات فوراً مجھے دو، یہاں سے صرف ایک آدمی نکل سکتا ہے۔ اگر دشمن آیا تو تم سب مر جاؤ گے اور یہ معلومات تباہ ہو جائیں گی۔ مجھے دو۔ اس کی آنکھوں میں اب
غداری کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب اس میں ڈر نہیں تھا، صرف بے شرم لالچ تھی۔ میں نے پلک چپکنے کا وقت ضائع نہیں کیا اور پستول نکال کر زور سے اس کی چھاتی پر ٹکا دی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کے چہرے پر موت کا پیلا پن پھیل گیا۔ عارف اور سلیم سانپ کی طرح دونوں طرف الارٹ ہو گئے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، بلال، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، یہ قوم کی امانت ہے۔ کیا تم واقعی یہ امانت اپنے خونی ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ تم ہمارا ساتھی نہیں، ہمارا راستہ روکنے والا بنے ہو۔ بلال کی چھاتی پر پسینے کے قطرے خشک ہو گئے، اس کے ہونٹ کھلے جیسے وہ آخری سچ بولنے والا ہو۔ سلیم نے پستول کا کاغ کھولتے ہوئے میرے قریب سرگوشی کی۔ اب بس بہت ہو گیا، اس کے چہرے پر غداری کا فیصلہ لکھا ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو۔ میں نے گہری سانس لی، میری انگلی ٹریگر پر بیٹھی تھی۔ فیصلہ موت اور زندگی کا نہیں تھا، ایمان اور غداری کا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا فیصلہ ابھی ہوگا، کیونکہ اب اور ٹھیک اسی لمحے غار کے اندر سے دشمن کی ایک مشعل کا روشنی کا شعلہ دیوار پر لرزا، اور پھر ایک گولی کی آواز نے سناٹا توڑ دیا۔ بلال، دستاویزات اور دشمن، سب ایک لمحے میں ایک جگہ، اور میرا ہاتھ ٹریگر پر۔ ناظرین، یہ قسط ابھی تک جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ویڈیو میں کومنٹ بھی کریں۔